أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے، صبر شکر کرنے والا بنائے، ہماری مغفرت فرمائے، ہمارے اگلے پچھلے گناہ معاف فرمائے، اور اے اللہ ہمیں کفر شرک اور بدعت سے بچا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی اور پکی محبت نصیب فرما، اور دنیا سے جتنے بھی مسلمان مرد عورتیں بوڑھے بچے چلے گئے ہیں ان کی مغفرت فرما، اور قیامت والے دن ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، اور اے اللہ ہمارے دکھ درد تکلیفیں تنگ دستیاں غم دور فرما، اور اپنے ذات کے علاوہ ہمیں کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین ثم آمین۔ آج ہم سورہ بقرہ کی 120 نمبر آیت سے شروع کریں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہا ہے تجھ سے یہود و نصارہ ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تو ان کے مذہب کا تابع نہ ہو جائے۔ تو کہہ دے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہدایت ہی ہدایت ہے، اور اگر تو نے باوجود اپنے پاس علم آ جانے کے پھر ان کی خواہشوں کی پیروی کی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں نہ تو تیرا کوئی ولی ہوگا اور نہ مددگار۔ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے اور وہ اسے پڑھنے کے حق کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ جس طرح مطلب پڑھنی چاہیے اس طرح پڑھتے ہیں، وہ اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کے ساتھ کفر کرے وہ نقصان والا ہوگا۔ یہ یہاں پہ جو یہ آیتیں دونوں دو آیتیں ہیں 120 نمبر اور 121 نمبر، ان میں یہ چیز بتائی گئی ہے، سمجھائی گئی ہے کہ دین حق کا باطل سے سمجھوتا جرم عظیم۔ کیسے؟ اوپر جو آیتیں گزری ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ تجھ سے راضی ہرگز نہیں ہوں گے، لہٰذا تو بھی انہیں چھوڑ اور رب کی رضا کے پیچھے لگ جا۔ انہیں دعوت و رسالت پہنچا دی گئی، دین حق وہی ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تجھے دیا ہے، تو اس پر جم جا۔ حدیث شریف میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری امت کی ایک جماعت حق پر جم کر دوسروں کے مقابلے میں رہے گی اور غلبہ کے ساتھ ہی رہے گی یہاں تک کہ قیامت آئے۔ پھر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کر کے دھمکایا کہ ہرگز ان کی رضامندی اور ان سے صلح جوئی کے لیے اپنے دین میں سست نہ ہونا، ان کی طرف نہ جھکنا، ان کی بات نہ ماننا۔ فقہاء کرام نے اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ کفر ایک ہی مذہب ہے، خواہ وہ یہودی ہوں یا نصرانی ہوں یا کوئی اور، اس لیے کہ ملت کا لفظ یہاں مفرد ہی رکھا جائے گا، جیسا کہ اور جگہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔ اس استدلال پر اس مسئلہ کی بنا ڈالی گئی کہ مسلمان اور کفار آپس میں وارث نہیں ہوں گے، اور کفر آپس میں ایک دوسرے کے وارث ہو سکتے ہیں، گو وہ دونوں ایک ہی قسم کے کافر ہوں یا دو الگ الگ کافروں کے گروہ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی مذہب ہے، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ایک روایت میں یہی قول منقول ہے، اور دوسری روایت میں امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول مروی ہے کہ دو مختلف مذہب والے آپس میں ایک دوسرے کے وارث نہ ہوں۔ ایک صحیح حدیث میں بھی یہی مضمون ہے، واللہ اعلم۔ حق تلاوت سے کیا مراد ہے؟ پھر فرمایا جنہیں ہم نے کتاب دی ہے
وہ حق تلاوت ادا کرتے ہوئے پڑھتے ہیں؟ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس سے مراد یہود و نصارہ ہیں، اور روایت میں ہے کہ اس سے مراد صحابہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حق تلاوت یہ ہے، مطلب تلاوت کا حق یہ ہے کہ جنت کے ذکر کے وقت جنت کا سوال کیا جائے، اور جہنم کے ذکر کے وقت اس سے پناہ مانگی جائے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حلال و حرام کو جاننا، کلمات کو ان کی جگہ رکھنا، تغیر و تبدل نہ کرنا وغیرہ، یہی تلاوت کا حق ادا کرنا ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کھلی آیتوں پر عمل کرنا، متشابہ آیتوں پر ایمان لانا، مشکلات کو علماء کے سامنے پیش کرنا، حق تلاوت کے ساتھ پڑھنا۔ ابن عباس سے اس کا مطلب حق اتباع بجا لانا بھی مروی ہے۔ اچھا، پس تلاوت بمانی اتباع ہے، جیسے والقمری اذا تلاہا میں ایک مرفوع حدیث میں بھی ہے، اس کے یہی معنی مروی ہیں، لیکن اس کے بعد راوی مجہول ہیں۔ مجہول کہتے ہیں کہ جس کی کوئی جڑ نہ ہو، کوئی آگا پیچھا نہ ہو، اس کو مجہول کہتے ہیں۔ گو معنی ٹھیک ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قرآن کی اتباع کرنے والا جنت کے باغیچوں میں اترنے والا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر کے مطابق یہ بھی مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کوئی رحمت کے ذکر کی آیت پڑھتے تو ٹھہر جاتے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے رحمت طلب کرتے، اور جب کبھی کسی عذاب کی تلاوت فرماتے، مطلب کسی عذاب والی آیت کی تلاوت فرماتے، تو رک کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے پناہ طلب فرماتے۔ پھر فرمایا اس پر ایمان یہی لوگ رکھتے ہیں، یعنی جو اہل کتاب اپنی کتاب کی سوچ سمجھ کر تلاوت کرتے ہیں، وہ قرآن پر ایمان لانے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ جیسے اور جگہ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ، اگر یہ تورات و انجیل پر اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ان کی طرف نازل کردہ چیز پر قائم رہتے تو ان کے اوپر سے اور پیروں تلے سے انہیں کھانا ملتا۔ اور فرمایا اے اہل کتاب، جب تم تورات اور انجیل کو اور جو تمہاری طرف تمہارے رب سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے اترا اس کو قائم نہ کر لو، تب تک تم کسی چیز پر نہیں ہو۔ ان کا قائم کرنا مستلزم ہے کہ تم اس میں جو ہے اس سے سچا جانو، اور اس میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی صفات، آپ کی تابع داری کا حکم، آپ کی اتباع کی رغبت، سب کچھ موجود ہے۔ کس میں؟ قرآن کریم میں۔ اور جگہ فرمایا جو لوگ نبی امی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابع داری کرتے ہیں، جس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر اور تصدیق اپنی کتاب تورات و انجیل میں بھی لکھا دیکھتے ہیں۔ اور جگہ فرمایا ان الذین اوتوا العلم من قبلہ، یعنی تم ایمان لاؤ یا نہ لاؤ جنہیں اس سے پہلے علم دیا گیا ہے، ان پر جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں منہ کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں اور زبانی کہتے ہیں کہ ہمارا رب پاک ہے، ہمارے رب کا وعدہ بالکل سچا اور صحیح ہے۔ اور جگہ ہے جنہیں ہم نے اس سے اگلی کتاب دی وہ بھی اس پر ایمان لاتے ہیں اور ان پر یہ پڑھی جاتی ہے تو اپنے ایمان کا اقرار کر کے کہتے ہیں ہم تو پہلے ہی سے ایمان والوں میں ہیں، انہیں ان کے صبر کا دوہرا اجر دیا جائے گا۔ یہ لوگ برائی کو بلائی سے ہٹاتے ہیں اور یہ بلائی کو برائی سے ہٹاتے ہیں، اور بے پڑھے مطلب جو ان پڑھ بے پڑھے لوگوں سے کہہ دو کہ کیا تم اسلام قبول کرتے ہو؟ اگر مان لیں تو راہ پر ہیں، اور اگر نہ مانیں تو تجھ پر صرف تبلیغ ہے،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کو خوب دیکھ رہا ہے، اسی لیے یہاں فرمایا کہ 7 کفر کرنے والے خسارے والے ہیں، جیسا فرمایا وَمَن يَكْفُرُ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ، جو بھی اس کے ساتھ کفر کرے اس کے وعدے کی جگہ آگ ہے۔ صحیح حدیث میں ہے اس کی قسم جس کے ہاتھ میں، صحیح حدیث میں ہے کہ اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس امت میں سے جو بھی مجھے سنے، خواہ یہودی ہو خواہ نصرانی ہو، پھر وہ مجھ پر ایمان نہ لائے تو وہ جہنمی ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، آیت نمبر 122 اور 123 آ گئی جی۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں فرما رہا ہے اے اولاد یعقوب، میں نے جو تمہیں نعمتیں عطا کی، تمہارے اوپر نعمتیں انعام کی، انہیں یاد کرو۔ میں نے تو تمہیں تمام جہان پر فضیلت دے رکھی ہے۔ اس دن سے ڈرو جس دن کوئی نفس کسی نفس کو کچھ فائدہ نہ پہنچا سکے گا، نہ کسی شخص سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ اسے کوئی شفاعت نفع دے گی، نہ اس کی مدد کی جائے گی۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کئی باتوں سے آزمایا اور انہوں نے سب کو پورا کر کے دکھایا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہیں لوگوں کا امام بنا دوں گا۔ عرض کرنے لگے میری اولاد کو، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تمہیں امام بنا دیں گے، تو ابراہیم علیہ السلام عرض کرنے لگے تو میری اولاد کو، فرمایا میرا وعدہ ظالموں سے نہیں۔ اچھا، پہلے بھی اس جیسی آیت شروع صورت میں گزر چکی ہے، سورہ بقرہ کے سٹارٹنگ میں، اور اس کی مفصل تفسیر بھی بیان ہو چکی ہے۔ یہاں صرف تاکید کے طور پر ذکر کی گئی اور انہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابعداری کی رغبت دلائی جا رہی ہے، کہ یاد دلایا جا رہا ہے، جن کی صفتیں اپنی کتابوں میں پاتے ہیں، جن کا نام اور کام بھی اس میں لکھا ہوا تھا، بلکہ ان کی امت کا ذکر بھی اس میں موجود تھا۔ بس انہیں اس کے چھپانے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی دوسری نعمتوں کو پوشیدہ رکھنے سے ڈرایا جا رہا ہے، اور دینی اور دنیاوی نعمتوں کو ذکر کرنے کو کہا جا رہا ہے۔ اور عرب میں جو نسلی طور پر بھی ان کے چچا زاد بھائی ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو نعمت آئی ان میں، جس خاتم النبیین کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مبعوث فرمایا، ان سے حسد کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت اور تکذیب پر آمادہ نہ ہونے کی ہدایت دی جا رہی ہے۔ اچھا، امام توحید مطلب اس آیت میں خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بزرگی کا بیان ہو رہا ہے، جو توحید میں دنیا کے امام ہیں، جنہوں نے تکالیف پر صبر کر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم کی بجاوری میں ثابت قدمی اور جو جواں مردی دکھائی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے اے نبی، ان مشرکین اور اہل کتاب کو جو ملت ابراہیمی کے دعوے دار ہیں، ذرا ابراہیم علیہ السلام کی فرما برداری اور اطاعت گزاری کے واقعات تو سناؤ، تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ دین حنیف پر
مسودہ ابراہیم علیہ السلام کون تھے، کس طرح قائم تھے؟ وہ یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب؟ اور جگہ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفِي، ابراہیم علیہ السلام وہ ہیں جنہوں نے پوری وفاداری دکھائی۔ اور جگہ فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ان ابراہیم کان امتن قائنتن للہ، ابراہیم علیہ السلام لوگوں کے پیشوا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فرما بردار، مخلص اور نعمت کے شکر گزار تھے، جنہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پسند فرما کر راہ راست پر لگا دیا تھا، جنہیں ہم نے دنیا میں بھلائی دی تھی اور آخرت میں بھی صالح اور نیک انجام بنایا۔ پھر ہم نے تیری طرف اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی کی کہ تو بھی ابراہیم علیہ السلام حنیف کی ملت کی پیروی کر جو مشرکین میں سے نہ تھے۔ اور جگہ ارشاد ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے، نہ نصرانی تھے، نہ مشرک تھے، بلکہ خالص مسلمان تھے، اور ان سے قربت اور نزدیکی والا وہ شخص ہے جو ان کی علم، ان کی تعلیم کا تابع ہو، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایمان والے ہیں، اور ایمان والوں کا دوست اللہ سبحانہ وتعالی خود ہے۔ ابتلاء کے معنی امتحان، آزمائش۔ کلمات سے مراد شریعت، حکم اور ممانعت وغیرہ ہے۔ کلمات سے مراد کلمات تقدیر یہ بھی ہوتی ہے، جیسے مریم علیہ السلام کی بابت ارشاد فرمایا صدقت بکلمات ربیہا، یعنی انہوں نے اپنے رب کے کلمات کی تصدیق کی۔ کلمات سے مراد کلمات شریعہ بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے شرعی کلمات سے سچائی اور عدل کے ساتھ پورے ہوئے۔ یہ کلمات یا تو سچی خبریں ہیں یا طلب عدل ہے، غرض ان کلمات کو پورا کرنے کی جزا میں انہیں امامت کا درجہ ملا۔ ان کلمات کی نسبت سے وہ اقوال ہیں، مثلا احکام حج، مونچھوں کو کم کرنا، کلی کرنا، ناک صاف کرنا، مسواک کرنا، سر کے بال چھوڑنا یا منڈوانا یا رکھوانا، تو ناخن کاٹنا، زیر ناف کے بال کاٹنا، ختنہ کرانا، بغل کے بال کاٹنا، پیشاب پخانہ کے بعد استنجا کرنا، جمعہ کے دن غسل کرنا، طواف کرنا، صفا و مروہ کے درمیان سعی کرنا، رمی جمار کرنا یعنی شیطان کو پتھر مارنا، طواف اضافہ کرنا وغیرہ۔ مکمل اسلام کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس سے مراد پورا اسلام ہے جس کے 30 حصے ہیں۔ 10 کا بیان سورہ برات میں ہے، ٹھیک ہو گیا، تابعون عابدون سے مومنین تک، یعنی توبہ کرنا، عبادت کرنا، حمد کرنا، اللہ کی راہ میں پھرنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حدوں کی حفاظت کرنا، ایمان لانا۔ 10 کا بیان قد افلح کے شروع سے یحافظون تک ہے، اور سورہ معرج میں ہے، یعنی نماز کو خشوع خضوع سے ادا کرنا، لغو اور فضول باتوں اور فضول کاموں سے منہ پھیر لینا، زکوٰۃ دیتے رہا کرنا، شرمگاہ کی حفاظت کرنا، امانت داری کرنا، وعدہ وفائی کرنا، نماز پر ہمیشگی اور حفاظت کرنا، قیامت کو سچا جاننا، عذابوں سے ڈرتے رہنا، سچی شہادت پر قائم رہنا۔ اور 10 کا بیان سورہ احزاب میں ان المسلمین سے عظیمن تک ہے، یعنی اسلام لانا، ایمان رکھنا، قرآن پڑھنا، سچ بولنا، صبر کرنا، عاجزی کرنا، خیرات دینا، روزہ رکھنا، بدکاری سے بچنا،
اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہر وقت بکثرت ذکر کرنا، ان تینوں احکام کا جو عامل ہو وہ پورے اسلام کا پابند ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے عذابوں سے بھی بری ہو جاتا ہے۔ کلمات ابراہیمی علیہ السلام میں اپنی قوم سے علیحدگی کرنا، بادشاہ وقت سے نڈر ہو کر اسے بھی تبلیغ کرنا، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں جو مصیبت آئے اس پر صبر کرنا، سہنا، پھر وطن اور گھر بار کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں چھوڑ کر ہجرت کرنا، مہمانداری کرنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں، اللہ اکبر الحمدللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں جانی اور مالی مصیبت راہ اللہ برداشت کرنا، یہاں تک کہ بچہ کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا، اللہ اکبر، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کر دیا تھا۔ اور بھی اپنے ہی ہاتھ سے، اور وہ بھی اپنے ہی ہاتھ سے بچے کو قربان کرنا، اللہ اکبر، یہ ساری چیزیں حضرت ابراہیم علیہ السلام میں تھی۔ یہ کل احکام خلیل الرحمن علیہ السلام بجا لائے۔ سورج، چاند اور ستاروں سے بھی آپ علیہ السلام کی آزمائش ہوئی۔ امامت کے ساتھ بیت اللہ بنانے کے حکم کے ساتھ حج کے حکم، اور مقام ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بیت اللہ کے رہنے والوں کی روزیوں کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے دین پر بھیجنے کے ساتھ بھی آزمائش ہوئی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے خلیل، میں تمہیں آزماتا ہوں، دیکھتا ہوں تم کیا ہو۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا مجھے لوگوں کا امام بنا دے، اس کعبے کو لوگوں کے ثواب اور اجتماع کا مرکز بنا دے، یہاں والوں کو پھلوں کی روزیاں دے۔ یہ تمام باتیں اللہ عز و جل نے پوری فرما دی اور یہ سب نعمتیں آپ علیہ السلام کو عطا ہوئیں۔ صرف ایک آرزو پوری نہ ہوئی، وہ یہ کہ میری اولاد کو بھی امامت ملے۔ جو جواب ملا، ظالموں سے میرا کوئی وعدہ نہیں۔ کلمات سے مراد اس کے ساتھ کی آیتیں بھی ہیں۔ اللہ اکبر، سب سے پہلے ختنہ کرانے والے، سب سے پہلے مہمان نوازی کرنے والے، سب سے پہلے ناخن کٹوانے والے، سب سے پہلے مونچھیں چھوٹی کروانے والے، سب سے پہلے سفید بال دیکھنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی ہیں۔ سفید بال دیکھ کر پوچھا کہ اے اللہ، یہ کیا ہے جو اب ملا؟ وقار و عزت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جب پوچھا سفید بال دیکھ کے، یا اللہ یہ کیا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ عزت اور وقار ہے۔ کہنے لگے پھر تو اے اللہ اسے اور زیادہ کر۔ سب سے پہلے ممبر پر خطبہ کہنے والے، سب سے پہلے قاصد بھیجنے والے، سب سے پہلے تلوار چلانے والے، سب سے پہلے مسواک کرنے والے، سب سے پہلے پانی کے ساتھ استنجا کرنے والے، سب سے پہلے پجامہ پہننے والے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہیں۔ ایک غیر ثابت حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میں ممبر بناؤں تو میرے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی بنایا تھا، ٹھیک ہو گیا، اور اگر میں لکڑی ہاتھ میں رکھوں تو یہ بھی میرے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ مختلف بزرگوں سے کلمات کی تفسیر میں جو کچھ ہم نے نقل کر دیا اور ٹھیک بھی یہی ہے کہ یہ سب باتیں ان کلمات میں تھیں، کسی خاص تخصیص کی وجہ ہمیں نہیں ملی، واللہ اعلم۔ صحیح مسلم شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے 10 باتیں فطرت کی اور اصل دین کی ہیں۔ غور سے سننا ذرا، 10 باتیں اصل فطرت کی اور دین کی ہیں۔ مونچھیں کم کرنا، داڑھی بڑھانا، مسواک کرنا، ناک میں پانی دینا، ناخن لینا، بغل کے بال لینا، زیر ناف کے بال لینا، استنجا کرنا۔ راوی کہتا ہے میں 10ویں بات بھول گیا، شاید کلی کرنا تھی۔ صحیحین میں
حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں 5 باتیں فطرت کی ہیں: ختنہ کرانا، زہار لینا، مونچھیں کم کرنا، ناخن لینا، بغل کے بال لینا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وفاق کرنے والا اس لیے فرمایا ہے کہ وہ ہر صبح کے وقت پڑھتے تھے: سبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تَظْهِرُونَ تُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرِجُونَ۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ہر دن 40 رکعتیں پڑھتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ لیکن یہ دونوں حدیثیں ضعیف ہیں اور ان میں کئی راوی ضعیف ہیں، اور ضعیف کی بہت سی وجوہات ہیں، بلکہ ان کا بیان بھی بے بیان ضعیف جائز نہیں، متن بھی ضعیف پر دلالت کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی امت کی خوشخبری سن کر اپنی اولاد کے لیے بھی یہی دعا کرتے تھے، جو قبول تو کی جاتی لیکن ساتھ ہی خبر دی جاتی کہ آپ کی اولاد میں ظالم بھی ہوں گے جنہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عہد نہ پہنچے گا، وہ امام نہ بنائے جائیں گے، ان کی اقتدا اور پیروی کی جائے گی۔ سورہ عنکبوت کی آیت میں اس مطلب کو واضح کر دیا گیا ہے کہ خلیل اللہ کی یہ دعا بھی قبول ہوئی۔ وہاں ہے وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، یعنی ہم نے ان کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھ دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے انبیاء اور رسول آئے وہ سب آپ ہی کی اولاد میں تھے، اور جتنی کتابیں نازل ہوئیں سب آپ ہی کی اولاد میں ہوئیں، صلوات اللہ وسلامہ علیہم الاجمعین۔ یہاں یہ بھی خبر دی گئی ہے کہ آپ کی اولاد میں ظلم کرنے والے بھی ہوں گے۔ ظالم سے مراد بعض نے مشرک بھی لے لی ہے، اس سے مراد مشرک بھی ہیں، کیونکہ شرک جو ہے وہ سب سے بڑا ظلم ہے، یہ قرآن میں آیت ہے، ٹھیک ہے، ان الشرک ظلم عظیم، یہ سورہ لقمان میں ہے۔ تو عہد سے مراد امر ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ظالم کو کسی چیز کا والی اور بڑا نہ بنانا چاہیے، گو وہ اولاد ابراہیم علیہ السلام میں سے ہو۔ حضرت خلیل علیہ السلام کی دعا ان کی نیک اولاد کے حق میں قبول ہوئی۔ یہ بھی معنی کیے گئے ہیں کہ ظالم سے کوئی عہد نہیں، اس کی اطاعت کی جائے، اس کا عہد توڑا جائے، پورا نہ کیا جائے، اور یہ بھی مطلب ہے کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے کچھ دینے کا عہد نہیں کیا۔ دنیا میں تو کھا پی رہا ہے اور عیش و عشرت بھی کر رہا ہے، بس یہی ہے۔ عہد سے مراد دین بھی ہے، یعنی تیری کل اولاد دیندار نہیں، جیسے اور جگہ فرمایا وَمِن ذُرِّيَّتِهَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ، یعنی ان کی اولاد وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ، یعنی ان کی اولاد میں بھلے بھی ہیں اور برے بھی۔ اطاعت کے معنی بھی کیے گئے ہیں، یعنی اطاعت صرف معروف اور بھلائی میں ہی ہوگی، اور عہد کے معنی نبوت کے بھی ہیں۔ اللہ اکبر۔ ابن خویز منزاد مالکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ظالم شخص نہ تو خلیفہ بن سکتا ہے، نہ حاکم، نہ مفتی، نہ گواہ، نہ راوی۔ اللہ اکبر۔ جو بندہ تھوڑا سا بھی ظالم ہو وہ کچھ بھی نہیں بن سکتا، خاص طور پہ جو نیک بندے ان کی لسٹ میں شمار نہیں ہو سکتا۔ اچھا،
آگے آیت نمبر 125 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، ہم نے بیت اللہ لوگوں کے لیے ثواب کی اور امن و امان کی جگہ بنائی، تم مقام ابراہیم کو قبلہ مقرر کر لو۔ شوق زیارت اور بڑھتا ہے، جب بندہ جاتا ہے شوق زیارت اور بڑھتا ہے خانہ کعبہ میں۔ مصابتاً سے مراد بار بار آنا، حج کرنے کے بعد بھی دل میں لگن لگی رہتی ہے، گویا حج کرنے کے بعد بھی ہر بار دل میں ایک بار اور حج کرنے کی تمنا رہتی ہے۔ دنیا کے ہر گوشے سے لوگ بھاگے دوڑے اس کی طرف جوک در جوک چلے آتے ہیں، یہی جمع ہونے کی جگہ ہے اور یہی امن کا مقام ہے جس میں ہتھیار نہیں اٹھایا جاتا۔ جاہلیت کے زمانے میں بھی اس کے آس پاس تو لوٹ مار ہوتی رہتی، لیکن یہاں امن و امان ہی رہتا، کسی کو کوئی گالی بھی نہیں دیتا۔ یہ جگہ ہمیشہ متبرک اور شریف ہے، نیک روحیں اس کی طرف مشتاق ہی رہتی ہیں، گو ہر سال زیارت کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نصیب کرے کہ ہم بھی بیت اللہ کی زیارت کریں، آمین ثم آمین۔ یہاں تک کہ ہر سال زیارت کریں، لیکن پھر بھی شوق زیارت کم نہیں ہوتا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا اثر ہے، آپ نے دعا مانگی تھی تو لوگوں کے دلوں کو دعا یہ مانگی تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف جھکا دے۔ یہاں باپ اور بھائی کے قاتل کو بھی کوئی دیکھتا تو خاموش ہو جاتا۔ سورہ مائدہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے قیما للناس، یعنی یہ لوگوں کے قیام کا باعث ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر لوگ حج کرنا چھوڑ دیں تو آسمان زمین پر گرا دیا جائے۔ اللہ پاک دنیا میں جتنے بھی لوگ بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر لوگ حج کرنا چھوڑ دیں تو آسمان زمین پر گرا دیا جائے۔ اس گھر کے اس شرف کو دیکھ کر پھر اس کے بانی اول حضرت ابراہیم علیہ السلام کے شرف کو خیال فرمائیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے بیت اللہ کی جگہ ابراہیم علیہ السلام کو بنا دی اور کہہ دیا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ اور ایک جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ان اول بیت، اللہ عز و جل کا پہلا گھر مکہ ہے، اللہ عز و جل کا پہلا گھر مکہ میں ہے جو برکت و ہدایت والا، نشانیوں والا، مقام ابراہیم والا، امن و امان والا ہے۔ مقام ابراہیم بھی ہے اور حج کل کامل بھی یہی جگہ ہے۔ مثلا عرفات، مشعر الحرام، منا، رمی، جمار، صفا مروہ کا طواف۔ مقام ابراہیم دراصل وہ پتھر ہیں جسے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی صاحبہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نہانے کے لیے ان کے پاؤں کے نیچے رکھا تھا، لیکن حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ غلط ہے۔ دراصل یہ وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ بناتے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لمبی حدیث میں ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طواف کر لیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقام ابراہیم کی طرف اشارہ کر کے کہا کیا یہی ہمارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا مقام ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ کہا پھر ہم اسے قبلہ کیوں نہ بنا لیں؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال پر تھوڑی ہی دیر گزری تھی جو حکم نازل ہوا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ فتح مکہ والے دن
مقام ابراہیم علیہ السلام کے پتھر کی طرف اشارہ کر کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یہی ہے جسے قبلہ بنانے کا ہمیں حکم ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں یہی ہے۔ صحیح بخاری شریف میں ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اپنے رب سے 3 باتوں میں موافقت کی، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو منظور تھا وہی میری زبان سے نکلا۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کاش کہ ہم مقام ابراہیم کو قبلہ بنا لیتے۔ تو حکم کیا ہوا؟ وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی نازل ہوا۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کاش کہ آپ امہات المؤمنین کو پردے کا حکم دیں۔ اس پر پردے کی آیت اتری۔ جب مجھے معلوم ہوا کہ آج حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں سے خفا ہیں، تو میں نے جا کر ان سے کہا کہ اگر تم باز نہ ہوگی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تم سے اچھی بیویاں تمہارے بدلے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے گا۔ اس پر فرمان باری تعالیٰ نازل ہوا کہ عسیٰ ربہ۔ اس حدیث کی بہت سی اسناد ہیں اور بہت سی کتابوں میں مروی ہے۔ ایک روایت میں بدر کے قیدیوں کے بارے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موافقت مروی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ ان سے فدیہ نہ لیا جائے۔ فدیہ کس کو کہتے ہیں؟ مطلب کسی کو چھوڑنے کے پیسے لینے، جرمانہ بھی جس کو کہا جاتا ہے۔ ان سے فدیہ نہ لیا جائے بلکہ انہیں قتل کر دیا جائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بھی یہی منظور تھا۔ عبداللہ بن ابی بن سلول منافق جب مر گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے جنازے کی نماز ادا کرنے کے لیے تیار ہوئے تو میں نے کہا کہ کیا آپ اس منافق کافر کا جنازہ پڑھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ڈانٹ دیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اللہ اکبر، ولا تصلی علی احد منہم، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسوں کے جنازے سے روکا گیا۔ اللہ اکبر۔ ابن جریج میں روایت ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے طواف میں 3 مرتبہ رمل کیا، اور یعنی ڈر کی چال چلے اور 4 پھیرے چل کر کیے، پھر مقام ابراہیم کے پیچھے آ کر 2 رکعت نماز ادا کی اور یہ تلاوت فرمائی، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ مقام ابراہیم کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اور بیت اللہ کے درمیان کر لیا تھا۔ ان حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ مقام ابراہیم علیہ السلام سے مراد وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ کو پتھر دیتے جاتے تھے اور آپ علیہ السلام کعبہ کی بنیاد رکھتے جاتے اور اس کو بناتے جاتے۔ اس پتھر کو سرکاتے جاتے تھے، مطلب ہلاتے جاتے تھے، جہاں دیوار اونچی کرنی ہوتی تھی وہاں لے جاتے تھے۔ اس طرح کعبہ کی دیواریں پوری کی۔ اس کا پورا بیان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں آئے گا انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فضل سے اس پتھر پر آپ علیہ السلام کے 2 قدموں کے نشان ظاہر ہوتے تھے۔ عرب کی جاہلیت کے زمانہ کے لوگوں نے بھی دیکھے تھے۔ ابو طالب نے اپنے مشہور قصیدہ میں یہ فرمایا، یعنی اس پتھر میں ابراہیم علیہ السلام کے دونوں پیروں کے نشان تازہ بتازہ ہیں، جن میں جوتی نہیں، بلکہ مسلمانوں نے بھی اسے دیکھا تھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے مقام ابراہیم میں حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کے پیروں کی انگلیوں اور آپ کے تلوار کا نشان دیکھا تھا، پھر لوگوں کے چھونے سے وہ نشان مٹ گئے۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حکم اس کی جانب نماز ادا کرنے کا ہے، تبرک کے طور پر چھونے اور ہاتھ لگانے کا نہیں۔ اس امت میں بھی اگلی امتوں کی طرح بلا حکم العالمین
کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر بعض کام اپنے ذمہ لازم کر لیے جو نقصان رساں ہیں، وہ نشان لوگوں کے ہاتھ لگانے سے مٹ گئے۔ یہ مقام ابراہیم علیہ السلام پہلے دیوار کعبہ کے متصل تھی، کعبہ کے دروازے کی طرف حجر اسود کی جانب دروازے سے جانے والے کے دائیں جانب مستقل جگہ پر تھا، جو آج بھی لوگوں کو معلوم ہے۔ خلیل اللہ علیہ السلام نے یا تو اسے یہاں رکھوا دیا تھا یا بیت اللہ بناتے ہوئے آخری حصہ یہی بنایا ہوگا، اور یہی وہ پتھر رکھا گیا۔ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کے زمانے میں اسے پیچھے ہٹا دیا۔ اس کے ثبوت میں بہت سی روایتیں ہیں۔ پھر ایک مرتبہ پانی کے سیلاب میں یہ پتھر یہاں سے بھی ہٹ گیا تھا۔ خلیفہ ثانی نے اسے پھر اپنی جگہ رکھوا دیا۔ حضرت سفیان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھے معلوم نہیں ہوا کہ یہ اصلی جگہ سے ہٹایا گیا اور اس سے پہلے دیوار کعبہ اور کتنی دور تھا۔ اس سے پہلے دیوار کعبہ سے یہ کتنی دور تھا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ خود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اس کی اصلی جگہ سے ہٹا کر وہاں رکھا تھا جہاں اب ہے، لیکن یہ روایت مرسل ہے۔ ٹھیک بات یہی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پیچھے رکھا۔ واللہ اعلم۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے اور دوسروں کو سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے، یا اللہ پاک ہمارے گناہ معاف فرما، ہماری مغفرت فرما، ہمیں نیک رزق عطا فرما، ہمیں موت کی سختیوں سے بچائی، ہمیں قبر کے عذاب سے بچائی، شیطانوں کے شر سے بچا، جنوں کے شر سے بچا، انسانوں کے شر سے بچا۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ ربی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔